الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل ذکر اللہ فی خلاء ففاضت عیناہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انسان کو کوئی سایہ نہیں ملے گا، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی جن خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا، اس میں سے ایک وہ خوش نصیب اور خوش قسمت بھی ہے کہ جو ورجل ذکر اللہ فی خلاء ففاضت عیناہ، وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ان لمحات میں ڈرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ فرصت کے لمحات، جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی قرآن حکیم کے اندر بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں جو اکیلے میں بھی، انفرادی حالت میں بھی اور اجتماعی حالت میں بھی اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو رات کو انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کا بندہ اپنے رب کے حضور اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے سامنے سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں ساری رات کو گزار دیتا ہے۔ اس نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خلا میں اکیلے یعنی انفرادی حالت میں، جب کوئی اس کے پاس نہ ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس لیے کہ انسان جب اکیلا ہوتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو وہ اس موقع پر کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکیلے لمحات میں اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، ففاضت عیناہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ آنسو بہت پسند ہے جو اللہ کے خوف سے انسان کی آنکھ سے گر جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے انسان کی آنکھ سے بہہ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان آنسوؤں کی، اس پانی کے 2 قطروں کی یا چند قطروں کی اتنی زیادہ قیمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس نوجوان کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ جس کے گناہوں کی وجہ سے بستی سے نکال دیا گیا، اور وہ جب بستی سے باہر نکلا اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا تو اسے کوئی پناہ دینے والا نظر نہ آیا، اسے کوئی پناہ گاہ نہ ملی، سامنے جنگل تھا، بستی کا دروازہ پیچھے سے بند ہو چکا تھا۔ اس موقع پر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ اے اللہ، اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ تیرے معاف کرنے سے، تجھے معاف کرنے سے تیری رحمت میں کوئی کمی آ سکتی ہے تو میں تجھ سے کبھی یہ سوال نہ کرتا، لیکن اے اللہ تو توبہ کو پسند کرتا ہے۔ اس وقت اس نوجوان کے پاس کوئی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنسوؤں کی لاج رکھی اور اسے معاف فرما دیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ موسیٰ میرے اس بندے کی، میرے اس دوست کی جا کر نماز جنازہ پڑھاؤ۔ آپ دیکھیے کہ حالانکہ وہ گناہگار نوجوان تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے جنگل کے اندر اکیلے میں ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، لیکن اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اپنی آنکھوں سے چند آنسو بہائے، چند قطرے بہائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اتنے پسند آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف اسے معاف فرمایا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نبی کو حکم دیا کہ میرے دوست کی جا کر نماز جنازہ پڑھاؤ۔ جب جنازہ پڑھ لیا گیا
تو لوگوں نے کہا کہ موسیٰ یہ تو گناہگار نوجوان تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دوست ہے اور مجھے جنازہ پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اس واقعے کا ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تو نہیں جانتا، اس نوجوان نے ایسی توبہ کی ہے، مجھے اس کی توبہ اتنی پسند آئی ہے کہ اگر یہ نوجوان آج یہ بات کہتا کہ ساروں کو معاف کر دے تو میں آج ساروں کو معاف کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔